لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہوا
کہ ابھی ہم 1444 ہجری 2023 کے رمضان سے گزرے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ موقع دیا، اس پہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک کائنات، اس رمضان میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رمضان کے گزرتے ہی یہ آپ نے بھی اور میں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے، عید الفطر کے دن سے ہی ہماری وہ مسجدیں جو اس سے پہلے بھری ہوتی تھیں، ہماری وہ عبادات کے معاملات اور قرآن کی تلاوتیں، راتوں کے قیام اور صدقات و خیرات، ان میں سستیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے میری کوشش ہوتی تھی کہ میری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، پانچوں نمازیں میں جماعت کے ساتھ ادا کروں، صبح اور شام میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ہر نماز کے موقع پر قرآن پڑھتا تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں میں سوچ پائی جاتی ہے کہ میں نے رمضان میں عبادت کر لی، میں نے تو 2 سے 3 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ لیا، میں نے اتنے صدقات و خیرات دیے، راتوں کے لمبے لمبے قیام بھی کیے ہیں، کیا یہ میری نجات کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا؟ اتنا کچھ کر لینا یہ تو میرے جنت کے حصول کے لیے لازمی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم غور کریں، دنیا کو دیکھیں، ہم ایک آدمی جو بزنس مین ہے، اگر وہ ایک دن 24 گھنٹے کام کر لے اور اس کے بعد اگر وہ 4 دن ریسٹ کرتا ہے، اپنے بزنس کو بند کر کے رکھتا ہے، لوگ اس کو کبھی بھی کامیاب بزنس مین نہیں کہتے۔ ایک بڑا اچھا امپلائی جو بڑا محنت کرنے والا، 18 گھنٹے کام کرنے والا، اگر وہ کئی دن جو ہے وہ کام سے غائب ہو تو مالک کو یہ بات گوارا نہیں گزرتی، وہ 1 چانس دیتا ہے، 2 چانس دیتا ہے، بالآخر اس سے معذرت کر لیتا ہے۔ ایک طالب علم جس کا ہدف جو ہے وہ اپنی ڈگری کا حصول ہوتا ہے، اگر وہ بھی اپنی تعلیم میں تسلسل اور دوام نہیں رکھتا تو استاد اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ تو آج میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کے ٹارگٹ، ان میں اگر دوام اور ہمیشگی نہ ہو تو ہم کامیاب نہیں سمجھتے اس کو۔ تو آج میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنا اور ہمارا ایک گول اور منزل جو ہے وہ اتنا عظیم ٹارگٹ، وہ جنت کا حصول،
جو اتنا بڑا ٹاسک ہے، اگر ہم نے رمضان کی عبادت کر کے اس طرح سے محنتیں کرنا چھوڑ دی، یہ رمضان تو اصل میں مجھے اور آپ کو ایک روٹین اور عادت دینے کے لیے آیا تھا کہ میں اور آپ جو اس میں عبادتیں کرتے رہے ہیں، اس رمضان کے جانے کے بعد بھی ہماری عادتیں وہی رہنی چاہیے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم صرف رمضان میں عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکانے والے ہوں کہ ہم نے صرف رمضان میں عبادتیں کر لی، صرف رمضان کے نمازی بن گئے، رمضان میں قرآن کی تلاوتیں کر لی۔ آج ہم میں سے ہر انسان ابھی ابھی یہاں پہ بیٹھا بیٹھا سوچے کہ رمضان جانے کے بعد میں نے قرآن کے کتنے سپارے پڑھے ہیں، رمضان جانے کے بعد کتنے دن میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، میری نمازوں کی روٹین کیا ہے، رمضان جو مجھے راتوں کا قیام سکھانے آیا تھا، اس قیام کے اوپر میں کتنا پہرا دینے والا ہوں، رمضان میں میں نے جو روزے رکھے، کیا اس کے بعد جو دن آئے ہیں ان میں نے کوئی روزہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے، رمضان میں اس نے بڑی محنت کی، صرف رمضان تک ہی اس کی محنت مطلوب نہیں، بلکہ فرمایا ثم اتبعہ ستا من شوال، یہ صرف رمضان میں روزے رکھنے والا، صرف رمضان میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا نہیں، بلکہ اگر اس کے گزرنے کے بعد بھی یہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے، فرمایا کان کصیام الدہر، چونکہ اس نے اپنے آپ کو رمضانی مسلمان نہیں بنایا، اس نے اپنے آپ کو صرف رمضان تک قید کر کے نہیں رکھا، اس نے اس کے بعد بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو ویسے ہی جاری رکھا۔ فرمایا یہ بندہ اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ دین اسلام نے اسی لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صرف رمضان نہیں بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک قدم کے اوپر کرنی سکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، شعبان کا مہینہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس میں اتنے روزے رکھتے، ہمیں بسا اوقات ایسے محسوس ہوتا کہ آپ نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا، پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کہیں پہ ہمیں عرفہ کے روزے کا کانسیپٹ دیا، اور اس شعبان میں اللہ کے نبی روزے کیوں رکھتے؟ فرمایا یغفل الناس، اس مہینے میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں، کوئی بات نہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے، آپ ایام بیس کے روزے رکھا کرتے، اور صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر دوام اختیار کیا کرتے۔ آپ کی زندگی کی یہ روٹین تھی کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے، اور یہی تصور مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم نے اپنے رب کی عبادت اس وقت تک جاری رکھنی ہے
حتیٰ کہ تمہارے پاس یقین آ جائے، اور اس یقین سے مراد الموت ہے۔ تو بھائیوں، مقصود یہ ہے کہ بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ سلف صالحین اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جس کا رمضان صرف ایک مہینے کا ہوتا ہے، اس کی عید بھی صرف ایک دن کی ہوتی ہے، اور جس کا رمضان سارا سال ہوتا ہے۔ سارا سال رمضان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ یہ رمضان والی عادات کو، رمضان کی عبادات کو رمضان گزرنے کے ساتھ ہی ترک نہیں کرتا، بلکہ وہ ان عبادات کو اسی طرح جاری و ساری رکھتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو سارا سال رمضان میں رہتا ہے، اس کی سارا سال ہی عید ہوتی ہے۔ بلکہ بعض سلف نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی صرف رمضان میں عبادات کرتا ہے، اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے آپ کو صرف رمضان میں پابند کرتا ہے، تو وہ بندہ در حقیقت اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، بلکہ رمضان کو پوجنے والا ہے۔ کہ وہ اللہ کو رمضان کے گزرنے کے بعد بھی تھا۔ جس اللہ کی عبادت تم رمضان میں کیا کرتے تھے، تو الغرض شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ یہ رمضان کے دن جو اللہ نے ہمیں دیے، ان میں ہم نے جو پریکٹس کی، اس کا اثر ہمارے اوپر پورا سال رہنا چاہیے۔ ایمان جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ایسے لوگ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے اور پھر اس کے اوپر دوام اختیار کیا، اس کے اوپر ہمیشہ قائم رہے، ان کا ایمان متزلزل نہیں تھا، اس ایمان کے اندر استقلال اور استحکام موجود تھا۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کے انہیں خوشخبریاں کیا دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم اپنی سابقہ زندگیوں پہ پریشان مت ہو اور آئندہ والی زندگی پہ غم مت کھاؤ۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا ملتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم نے اپنی زندگیوں میں ایمان کے اوپر دوام اختیار کیا، ہمیشگی اختیار کی، اب اس اللہ نے جو تمہارے لیے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں، وہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور وہ جنتیں اللہ اس کے بعد اعلان کرتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اللہ کی جنتیں اب تمہارے لیے ہیں، اور اس اللہ کی جنت میں جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ تمہیں ادھر ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے، جو تمہاری خواہش ہوگی، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رحمان کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا ہے، اس کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ کیونکہ تم نے دنیا میں دوام اختیار کیا، جب ایمان لے آئے تو اس کے اندر جو ہے وہ تم نے تزلزل نہیں آنے دیا، اس کے اندر استقلال کو رکھا۔ اسی لیے دیکھیں، دین اسلام کی سب سے اہم اور سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت
وہ نماز ہے جو ہم دن میں 5 مرتبہ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جب قرآن مجید میں ہمیں احکامات دیے تو کون سے الفاظ استعمال فرمائے؟ فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہیں پہ فرمایا والذین هم علی صلواتهم دائمون، اور کہیں پر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ نمازوں کی حفاظتیں کرنے والے ہیں، نمازوں کے اوپر ہمیشگیاں اختیار کرنے والے ہیں. جو لوگ نمازوں کی حفاظتیں کرنے والے ہوں گے، جو لوگ نمازوں کے اوپر ہمیشگیاں اختیار کرنے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نمازیں قیامت کے دن ان کے ایمان کے لیے دلیل ہوں گی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے نور ہوں گی. اور فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظ، جنہوں نے ہمیشگیاں اختیار نہ کی، جو دوام کو قائم نہ رکھ سکے، جو نمازوں کی حفاظتیں نہ کر سکے، جنہوں نے ان کو ضائع کر دیا، فرمایا قیامت کے دن ان کی نماز نہ ان کے لیے نور ہوگی نہ ان کے ایمان کی دلیل ہوگی. اتنی اہمیت دی اس چیز کو. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کیا تھا. جب آپ کوئی کام شروع کرتے، آپ کی اور میری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیانہ الا الخلاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا اللہ کا ذکر کرنے کا، تو آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کیا کرتے، ماں سوائے اس وقت کے جب آپ بیت الخلاء کے لیے جاتے، اور اس سے بھی جب باہر نکلتے تو مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا سکھائی گئی. آپ اپنی زبان سے یہ کلمات ارشاد فرماتے غفرانک، اے اللہ اس وقت میں جو میں نے یہاں پہ گزارا اور میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا، میں اس پہ آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اتنا دوام آپ کی زندگی میں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کی کوئی مختصر سی بات بتائیں کہ جس کو میں ایک دفعہ تھام لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایک دفعہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ میں آپ کو اپنا رب مانتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کر لینا. ثم استقم، پھر استقامت اختیار کر لینا. اور یہ ایمان کے اوپر استقامت، بڑے بڑے مصائب بھی آ جائیں تو ایمان والے کو متزلزل نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن عمر، لا تکن کصاحبی قام من اللیل، اے عبداللہ تو اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو کچھ دنوں میں تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ راتوں کو کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے، جو بڑی عبادتیں کرتا ہے، ثم ترکہ، پھر اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا تم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے. ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جو اپنے عمل کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اگرچہ اس کے عمل کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس کے اوپر پہرا دینے والا ہو.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आपने फरमाया कि तुम में से कौन शख्स है कि जिसने अपनी नमाज के आगाज में आके ये कलिमात पढ़े थे, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये कलिमात पढ़े थे। आपने फरमाया तुम्हारे ये कलिमात पढ़ना अल्लाह को इतने पसंद आए हैं कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के फरिश्तों का नज़ूल देख रहा था। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी, मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से लेके आज के दिन तक मैंने कभी भी वो कलिमात अपनी नमाज में पढ़ने नहीं छोड़े थे। मैंने उनके ऊपर हमेशगी इख्तियार कर ली। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि जिसमें आपने फरमाया कि वो बंदा जो दिन में 12 रकात पढ़ता है नवाफिल सुन्नतें, 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद, फरमाया ऐसे बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में एक घर बनाते हैं। और आपकी और मेरी मां उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी, मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समिअतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से लेके आज तक मैंने 12 रक्तों को कभी भी नहीं छोड़ा। और उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये हदीस अपने भाई अंबसा को सुनाई, तो वो अंबसा कहते हैं कि मैंने जिस दिन से ये हदीस अपनी बहन ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, उस दिन से लेके आज तक मैंने भी वो 12 रक्तें कभी भी नहीं छोड़ी। और हजरत अंबसा के शागिर्द नौमान बिन सालिम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, कहते हैं जिस दिन मुझे मेरे उस्ताद ने यह हदीस सुनाई, उस दिन से लेके आज तक मैंने भी अपनी जिंदगी में वो 12 रक्तें कभी नहीं छोड़ी। और नौमान बिन सालिम राहिमहुल्लाह के शागिर्द अमर बिन औफ बयान करते हैं, कहते हैं मैंने जिस दिन से अपने उस्ताद से यह हदीस सुनी, उस दिन से लेके आज तक मैंने भी कभी अपनी जिंदगी में वो 12 रक्तें नहीं छोड़ी। ये हदीस के ऊपर अमल और उससे मोहब्बत और उसके ऊपर दवाम इख्तियार करना सलफ सालिहीन और सहाबा का ज़ौक़ और शौक हुआ करता था। आज हम भी इस दवाम को, ये नेकियों के सिलसिलों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, अल्लाह के नबी मैं घर के काम करती हूं, थक जाती हूं, आप मुझे को खादिम अता फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी क्या मैं तुझे खादिम देने से बेहतर कोई चीज ना बता दूं? कहा अल्लाह के नबी जरूर बताइए। आज मेरी माएं और बहनें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बताए हुए तरीके को सुने। आपने फरमाया मेरी बेटी रात को जब तू अपने काम काज से फारिग हो जाए और तू बिस्तर पर आए तो सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह तेरे दिन की सारी थकावटों को दूर कर देगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे आकर के मेरी बीवी हजरत फातिमा ने जब बताया,
اس دن سے لے کے آج تلک میری کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے اس عمل کو چھوڑا ہو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ رات جس رات آپ جنگ صفین کے اندر تھے، جب تیر برسائے جا رہے تھے، کیا آپ نے اس رات بھی اس پہ عمل کیا؟ فرمایا ہاں، میں نے اس رات بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا تھا۔ کیا دوام اور کیا ہمیشیاں۔ اور پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ہم واقعہ تو سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ اس کے پیچھے جو وجہ حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی، میرا ایک عمل ایسا ہے جو میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑا، میں نے اس کے اوپر دوام اختیار کیا ہے۔ اور سلف صالحین میں سے بہت بڑے تابعی سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ قول ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما اذن المؤذن منذ 30 سنہ الا وانا فی المسجد، میری زندگی کے پچھلے 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ مؤذن نے جب اذان کہی ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں۔ میں مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم بھی انہی سلف صالحین کے ماننے والے ہیں، ہم بھی انہی صحابہ سے محبتیں کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ہم اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں عبادات کو دوام دیں، عبادات کے اوپر ہمیشیاں اختیار کریں، اور جس طرح ہم رمضان میں نیکیاں کرنے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، موقع ڈھونڈا کرتے تھے، ہم اس کو اپنی پوری زندگیوں کا معمول بنا لیں، حتیٰ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو کے ہمیں اپنی جنتوں کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دے، اور اللہ ہم پہ جہنموں کو حرام کر دے۔